الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطعوا عدة ما حرم اللہ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین و ناظرین، حرمت والے مہینوں کی حرمت اس کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس نص میں سب سے پہلے تو یہ تصریح فرمائی کہ مہینوں کی کا عدد 12 ہے، جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں. اب مہینوں کی عدد کا 12 ہونا کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی خلقت فرمائی. یوم خلق السماوات والارض. اب ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں. اب جناب رسول اللہ چونکہ محبت قرآن ہیں تو آپ نے خود ہی تفسیر بھی فرما دی. کئی ایک احادیث میں جن کو محدثین نے نقل فرمایا اس کے ضمن میں کہ مہینے 12 میں سے حرمت والے کون ہیں. ایک حدیث میں ہے جسے امام احمد نے روایت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق السماوات والارض السنة 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانہ لوٹ آیا اپنی اسی حیات میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. وجہ یہ تھی جیسے کہ اس آیت میں اللہ کا ایک سب سے پہلے بیان ہے ان الفاظ میں کہ مہینوں کا عدد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہ اللہ کا بیان ہے. اس کی تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 4 حرمت والے، 3 اکٹھے ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے. جیسے آج کل ہم اسی مہینے میں ہیں کہ جمادہ ثانیہ گزرا تو ہم رجب میں آ گئے، یہ مہینہ ختم ہوگا تو ہم شعبان میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اب اگلا حکم یہ ہے کہ اس بیان کے بعد اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو کما حق کو ادا کیا جائے. یہ اللہ کا ارشاد اس میں ہے فلا تظلموا. اللہ نے ظلم سے روکا. کیا مطلب؟ کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو کما حق کو بجا لانا. یہ ہے عین عدل و انصاف، یہ ہے عین
اللہ کے حکم کا تقاضا، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے تم ظالم شمار ہوگے اللہ کے ہاں۔ تو حضرات محترمین، اللہ نے جن ایام کو فضیلت دی جیسے رمضان، یہ بھی احادیث میں ہے۔ اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے جس زمانے کو عظمت دی اس کی عظمت کو تسلیم کرنا، اور جس مکان کو عظمت دی اس کی عظمت کو تسلیم کرنا، یہ ہے عین مطلوب اللہ کو بندوں سے، اور یہ عین انصاف ہے، اور ایسا نہ کرنا یہ عین ظلم ہے۔ تو یہ مضمون اکثر محدثین حضرات نے اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے۔ قدیماً حدیثاً، یعنی اس دور کے مفسرین نے بھی اور سینکڑوں سال پہلے کے مفسرین نے بھی۔ اب ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ ہم سے یہ مطلوب ہے اللہ کو کہ جس چیز کو میں نے معظم کیا اس کو تمہیں بھی معظم سمجھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، یاد رکھیں، رجب کے بعد ذوالقعدہ، ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ، پھر محرم، کیا لوگوں سے کہا؟ ایسا سوال فرمایا کہ جس سے ان کے دلوں میں حرمت بیٹھ جائے مضبوطی سے۔ فرمایا لوگوں یہ بتاؤ کہ ہم کہاں ہیں، حرمت والے شہر میں ہیں کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا، اور جو اس حدیث کو، روایت کو نقل کرنے والے ہیں اور اس منظر کشی کرنے والے ہیں صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے سوال کیا کہ جیسے وہ اس کے نام کو بدل دیں گے، جمعے کے دن کو، کیونکہ آپ کا حج جمعے کو تھا، تو ایسے پوچھا کہ کون سا دن ہے، تو ہم نے سوچا کہ دن کو بدل دیں گے، نام کو، اس لیے ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ اور یہ وہ طریق تھا سمجھانے کا، اور دائی حضرات اور معلمین اور مدرسین کے لیے بھی نمونہ تھا کہ اپنے طلباء کو کسی علمی بات کو، ضروری بات کو کیسے سمجھایا جائے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تدریس کے اندر میں تو کم از کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس کو بہت ہی غور سے پڑھتا، سنتا اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ہمارے طلباء کو پھر بہت نفع ہوگا، اور مشکل سے مشکل مسئلہ وہ اس سوالیہ انداز سے سمجھ جائیں گے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ تو حضور نے یہی طریقہ اختیار فرمایا، لوگوں کون سا دن ہے؟ اب صحابہ خاموش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید آج اس دن کا نام بدل دیا جائے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے حرمت والا مہینہ تھا، حج۔ کون سا شہر ہے؟ حرمت والا شہر ہے جی، مکہ مکرمہ۔ تو یہ انداز آپ کا، یہ سمجھانے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب آگے چلیے، اللہ نے فرمایا کہ تم ظلم نہیں کرو۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہے عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے کہ حرمت والے زمانے، مکان اور حرمت والے جگہ، وقت، اس کی قدر کرنی ہے۔ پوری دنیا میں رجب آتا ہے، پوری دنیا میں ذوالقعدہ آتا ہے، پوری دنیا میں ذوالحجہ آتا ہے، پوری دنیا میں محرم آتا ہے۔ کیا حرمت ہے اس کی کہ ان میں ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، قتل و غارت نہیں کرنی۔ اب کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بر صغیر میں محرم میں کتنے فتنہ و فسادات ہوتے ہیں۔ اعاذنا اللہ، اللہ کی پناہ۔ غور کریں
اس آیت میں ہمارے ملک کے لوگ اور پھر سنی اور شیعہ کے نام سے فسادات پہ بھی غور کریں۔ ہاں یہ حکم اللہ نے ضرور دیا، وقاتل المشرکین، اہل شرک سے لڑو۔ ہر دور میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو مسلمانوں سے ہمیشہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہے۔ اسرائیل کس قدر ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ، اور بھی دنیا میں کس قدر مظلوم مسلمان ہیں۔ پھر اللہ نے اس لیے فرمایا قاتل المشرکین، یہ جو اللہ کے دشمن ہیں تمہارے، جیسے وہ مل کر تم سے قتال کرتے ہیں، سب مل جاتے ہیں، ایسے ہی تم بھی سب مل کر ان سے قتال کرو۔ جمیعاً، جیسے وہ جمیعاً اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی تذلیل میں جمع ہے، تم بھی جمع ہو جاؤ۔ اب آگے دیکھیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اللہ کی معیت اب کس کے ساتھ ہوگی یہ بھی سنیے، اور اس کی بنیاد کیا ہے اللہ کی نصرت کی۔ فرمایا ان اللہ مع المتقین، اہل تقوی، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوگی۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کفار کے خلاف تیاری اور مضبوط تیاری، ما استطعتم من قوہ، جتنی قوت ہو سب کو اکٹھا کر کے تیاری، یہ مسلمانوں پہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اس کے بعد تقوی کو اختیار کرنا، میدان جنگ میں بھی اللہ کے احکام کی، اللہ کی اطاعت کی پابندی کرنا، اور ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، اس کے احکام ہے باقاعدہ۔ تو پھر فرمایا کہ جب تم اس طرح کے متقی بنو گے کہ حرب اور جنگ میں بھی اللہ کی عظمت تم سے نہیں چھوٹے گی، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب آگے چلیے، انما النسیء، انہی مہینوں کے بارے میں اللہ نے ایک اور بات بیان کی، اور وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جن کی روٹی روزی ہی جنگ پہ تھی، قتل و قتال پہ تھی، لوٹ مار پہ تھی، اور وہ حرمت والے مہینوں کی پاسداری رکھتے تھے اور اپنی زیادتی سے باز رہتے تھے، ان کے ایک عمل کو اللہ نے یہاں ذکر کیا، اور وہ ہے نسی۔ یہ مشرکین کا ایک عمل تھا جس کا اللہ نے ذکر کیا۔ تو نسی ہے کیا؟ نسی یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کی حرمت کو مؤخر کر دیں۔ مثلا محرم میں ان کو ضرورت پڑی مال کی، دولت کی، رزق کی، لوٹنے کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو محرم کا مہینہ جو ہے اس کو پیچھے کر دو اور سفر کو آگے لے آؤ۔ تو اس سال 2 سفر کے مہینے ہو گئے، اور ہمارے لیے جنگ اور جدال جائز ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ یا حرمت والے 4 مہینے ہیں، اس سال 5 کر لو اور اگلے سال پھر 1 کو گھٹا لینا، 3 کر لینا۔ تو اللہ کے معزز و مکرم و محترم اور محرم مہینوں کو آگے پیچھے کر، اس عمل کو قرآن نے نسی کہا۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو پوری حرمت کی پاسداری کر لی۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں زیادتی ہے۔ دین قیم یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کو حرمت والا سمجھا جائے، اسی لیے فرمایا ذالک الدین القیم،
مستقیم راستہ، مستقیم منہج یہ ہے کہ جن کی حرمت ہے ان کو آگے پیچھے نہ کیا جائے اور اس کی پاسداری کی جائے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی ہے، یضل بہ الذین کفروا، یعنی حرمت کے احکام کو آگے پیچھے کر دینا اپنے حاجت، ضرورت اور خواہش کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا یہ کفر میں زیادتی۔ تو اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے مہینوں کی تعداد بتائی اور پھر 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا جو قیامت تک حرمت والے ہی رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرما دی کہ وہ کیا ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مضر ہیں، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، ان کی حرمت کی پاسداری نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں جہاں بھی رہ رہے ہیں میرے برادران اسلام، ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی اپنے گناہ اور بوجھ کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ حضرت قتادہ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہم قول پہلے بھی سنا چکے ہیں۔ آپ ایک بات یہ، بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا کہ ان میں طاعت وہ بھی اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کے لطف و کرم سے یہی امید ہے کہ ہم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، اس کی کتاب کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں، صدقات کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ہم دوسروں کی اعانت کریں۔ کوئی مخصوص عمل نہیں ہے جو ان مہینوں میں کرنے کا، یہ بھی یاد رکھیں، بلکہ نیکی اور بدی، اطاعت اور معصیت ہمیں علم ہے۔ تو ظلم کا لفظ بھی اس بات کو شامل ہے کہ اللہ کی معصیت بھی نہ کی جائے، انسانوں کے حق بھی نہ کھائے جائیں، اور اللہ کی اطاعت اس لیے بڑھا دی جائے کہ حرمت والا زمانہ آ گیا ہے، جو ہی رجب ہم داخل ہوں تو ہماری زندگی میں تبدیلی ہے۔ بس یہی چند گزارشات تھیں جو حرمت والے مہینوں کے بارے میں ہمیں کرنی تھی، تو اللہ تعالی ہمیں تنبیہ کر دے، عقل ہماری کو جگا دے، فکر کو بیدار کر دے کہ ہم کس زمانے سے گزر رہے ہیں، اور اس میں کسی مسلمان کا استثناء نہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں یا آپ امریکہ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، جہاں بھی ہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بدل جانا چاہیے، یہ مقصود ہے اس کا۔ اور جو حضور نے فرمایا کہ زمانہ جو ہے اپنی حیات پہ آ گیا، وہ اس طرح کہ لوگوں نے جاہلیت میں آگے پیچھے کر کر کے حتیٰ کہ احکام کو بھی آگے پیچھے کر دیا، یعنی حج بجائے ذوالحجہ میں ہونے کے اور مہینے میں ہونے لگا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ میرے زمانے میں یہ اوقات بالکل اسی وقت پہ آ گئے جس پہ اللہ نے ان کی خلقت فرمائی تھی۔ تو اس کے بعد الحمدللہ قیامت تک اب آگے پیچھے والا عمل نہیں ہوگا۔ لہذا میرے محبوبین، مکرمین، اعزاء کرام، یہ اللہ کی طرف سے مہلتیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گنجائشیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہماری اصلاح کی
اور تنبیہ کی مواقع ہیں۔ ہم جہاں بھی دنیا میں ہوں اپنے آپ کو سدھاریں اور ان حرمت والوں کی حرمت کا ہماری زندگی پہ، ہمارے کردار پہ اور ہماری سیرت پہ گہری چھاپ ہو، اس کی دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمان فرد اور مسلمان امتی اس پہ خاص مہینہ آ گیا ہے۔ جیسے رمضان میں ساری دنیا جان لیتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ مخصوص مہینہ ہے، ایسے ہی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان کی خصوصیات بھی ہماری زندگی میں اس کے گہرے اثرات ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔